ربنا. خدا نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتا. آپ غور کریں، میں قصہ صاحب غور کریں، جو لوگ اپنے وجود پر خدا حاضر و ناظر جانتے ہیں، خدا ان کو طاقت دیتا ہے، انعام دیتا ہے. ایک آدمی جا رہا تھا، قصہ بھی میں نے کچھ دنوں پڑھا. لوہار تھا، بھٹی جل رہی تھی اور اس بھٹی میں وہ لوہے کو گرم کرتا تھا اور بغیر گلفز جو دستانہ پہنے ہوئے وہ ہاتھ ڈالتا تھا، دھڑکتا ہوا لوہا باہر لاتا تھا اور اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دیتا تھا. بھٹی میں لوہا ڈالتا تھا، بالکل لال ہو جاتا تھا. دور سے کہتا نہ انسی نہ سنسی نہ یہ نہ وہ نہ گلفز، کچھ بھی نہیں. ہاتھ ڈالتا تو یوں نکالا اس نے راڈ کو اور ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ٹھیک دے دیتا. نہ انسی نہ سنسی نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں. بھائی یہ کیا بھائی؟ آج دنیا میں جو لوگ بھی لوہا اٹھاتے ہیں جلتا، لوہے کی تو بڑی بات ہے، ماچس کی تیلی، شمع کی لو. اب کھانا گرم ہوتا ہے تو اس کو نہیں اٹھاتے کہ پیالے ہی رہ جاتے. یہ معمولی جس کی گرمی آپ کہتے ہیں 40% 50% ہوتی، وہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا. یہاں تو دہکتا ہوا لوہا لنگارا، بالکل لال سرخ، اور تو یہ ہاتھ ڈالا، بھٹی سے نکالا اور رکھا، اس کا ہاتھ سے ٹھوک دیا. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ تم کو کہاں سے انعام مل گیا؟ کہنے لگا میری داستان ہے. آپ اس غور کریں داستان کیا ہے. کہ داستان ہے جس کی بنا پر آج میرا ہاتھ نہیں جل رہا ہے. کیا داستان کیا ہے؟ کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس میں قحط پڑ گیا، غلہ نہیں مل رہا تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے. بازار میں کسی کے پاس غلہ سب. ایک جوان عورت میرے پاس آئی، کہ میں بیوہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پلیز آپ مجھے کچھ غلہ دے دیں. کہ میں دے دوں گا لیکن ایک شرط ہے، تم کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. میں یہ کام نہیں کروں، میرے بچے بھوکے رہ جائیں مجھے یہ گارا، لیکن میں یہ کام خدا حافظ سے مان لے. چلی گئی، ادھر گئی ادھر گئی، پھر کہیں غلہ نہیں ملا. ایک دو دن کے بعد جب بچوں کی بھوک اور بڑھ گئی، دیکھیے ماں باپ جب بچوں کا مسئلہ ہوتا نا تو بڑے ان کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں. آدمی اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، چھوٹے بچوں کی بھوک برداشت اس سے ہوتی ہی نہیں ہے. جب بچے تڑپنے لگتے ہیں تو پھر اس کے پاس آئی کہ دیکھو میرے بچے واقعی بھوک سے مر رہے ہیں، پریشان ہیں، میرے پاس کچھ نہیں، پلیز کچھ دے دو. کہ ٹھیک ہے میں دے دوں، لیکن وہی میری شرط پرانی ہے، آپ کو کہنے میں چلے گئے بچے. 2 دن کے بعد پھر آئے. اب مسئلہ سے نہیں، اب بچے بالکل بھوک سے بے ہوش ہیں، تڑپ رہے ہیں، بچوں کی جان پر بنی ہے، اگر کچھ دن تک کھانا نہیں ملے بچے مر جائیں گے. آپ اس ماں سے پوچھو. وہ ماں آئی اس کے پاس، کہنے لگا کیا میری شرط یہی ہے؟ کہ ٹھیک ہے میں کیا کر سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کو مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی نا، چلیے آپ کی جو مرضی ہو، لیکن کسی اکیلی جگہ پر چلیے، سب جگہ نہیں. کہ ٹھیک ہے چلو، لے کے گئے. چلو گورو یہ دروازہ بند کیا، وہ دروازہ بند کیا، یہ دروازہ بند کیا، بسم اللہ. کہا کہ شرط تھی کہ کوئی دیکھ نہ رہو. کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کہا 5 آدمی تو دیکھ رہے ہیں. شرط تھی کوئی نہ دیکھے، 5 آدمی تو. کہیں 5 آدمی، 2 فرشتے آپ کے کاندھے کے اور 2 فرشتے میرے کاندھے کے اور 5واں اللہ.
یہ تو دیکھ رہے نا کہ یہ عورت لرز رہی تھی. اس کے کہنے کا اثر یہ ہوا، کہنے کہ یہ عورت مجبور ہے، گناہ پر مجبوراً کام کرے، اس کے باوجود یہ لرز رہی ہے اور میں نہیں لرز رہا ہوں. اس کا نہ معلوم کیسا احساس کہ میں الگ ہو جاتا ہوں، لیکن تم میرے لیے دعا کرتے. اس نے کہا پروردگار، جس طرح سے شخص نے مجھے شہوت کی آگ سے بچایا ہے، پروردگار تو اسے جہنم کی آگ سے بچا لے. کہ جس دن سے اس عورت نے دعا کی ہے اس دن سے یہ لوہا میرے ہاتھ میں برف کی طرح سے جلاتا نہیں ہے. میں نے اس عورت کو اپنی شہوت کی آگ سے بچایا، اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا. عزیز، اگر کہیں ایسا موقع آ جائے، گناہ کرنے کا چانس ملے اور خدا خاص ناظر جان کر کے گناہ نہ کی جائے، خدا اس کا بدلہ ضرور دے گا. خدا ہر جگہ ہے، خدا کہاں نہیں ہے. آج اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آ جائے خدا ہر جگہ ہم کو دیکھ رہا ہے، سوتے میں، جاگتے میں، اکیلے میں، دکیلے میں، پبلک میں، ہر جگہ خدا دیکھ رہا ہے. ہماری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ہاتھ کو دیکھ رہا ہے، ہماری زبان کو دیکھ رہا ہے، ہماری فکر کو دیکھ رہا ہے. تو جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. من خاف مقام ربہ، جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے جنتیں ہیں. یہ کب ڈرے گا انسان؟ یہ اپنے اعمال پر خدا حاضر و ناظر جانے گا. توحید اللہ کو ایک جاننے کا نام نہیں ہے، اپنے قدم قدم پر خدا کے وجود کو محسوس کرنے کا نام.